بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر کے ساتھ آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ امریکی صدر کی وہ رات بھی گزر گئی کہ میں ایرانی قوم اور اس کی تہذیب کو تباہ کر دوں گا، اور اسی رات جنگ کا نقشہ بھی بدل گیا۔ 40ویں روز میں جنگ داخل ہونے والی 2 ہفتے کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ دوسرا آج کا ایشو یہ ہے کہ عالمی معاشی منڈیوں میں کس قدر تباہی آئی اور اس کے اثرات دنیا کب تک بھگتے گی۔ آج ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کی سفارتی معاہد پر لڑی گئی جنگ کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہم معاشی میدان میں آگے کہاں تک جائیں گے اور کیا نقصانات کا ہمیں اندیشہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دوسرا ایشو میرا یہ ہے کہ 2026 لاہور چیمبر کے انتخابات کا سال ہے، اور آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج میرے مہمان چودھری ظفر محمود صاحب ہے، سابق سینئر نائب صدر لاہور چیمبر، پاکستان کی معاشی اور خاص کر بین الاقوامی معاشی صورتحال پر بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں، اور ان کے تجزیے، ان کے تبصرے اور ان کی پیشگوئیاں اکثر بہت سچ ثابت ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ظفر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ظفر صاحب، اپنا جنگ رک گئی، نہ ایران کی تہذیب نہ ایرانی قوم پتھر کے زمانے میں گئی، یہ کس کی جیت ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ پاکستان کی جیت ہے۔ پاکستان نے جس انداز سے اس کے اندر ثالثی کا کردار ادا کیا، اور اپنی ٹیم کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے، جس میں فیلڈ مارشل صاحب بھی شامل تھے، جس میں ہمارے فارن منسٹر بھی شامل تھے، ایک اچھی سفارتکاری کی اور دونوں طرف ایک بڑا مثبت کردار ادا کیا، جس سے یہ حالات کنٹرول ہوئے۔ اصل میں یہ پراکسی وار امریکہ لڑ رہا تھا جو ہے نا اسرائیل کی بہاف پہ، اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے پورا مڈل ایسٹ بھی اس جنگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہماری قوم اپنی حکومت اور اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، ہر محاذ پہ اور اسپیشلی سفارتی محاذ پہ جتنی اپریسیشن قوم نے کی ہے، اور ان کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل سے یہ ایک مثبت طرف جنگ چلی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آلموسٹ کنسنسس ڈیولپ ہیں۔ جمعے کو بڑی ٹاپ لیڈرشپ آ رہی ہے پاکستان میں، جس سے ان کے اندر معاہدہ طے پا جائے گا انشاءاللہ۔ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے ماحول کو؟ 2 ہفتے کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے، 2 ہفتے کے اندر کیا ہوگا؟ 2 ہفتے کے اندر ہی اس جمعے کو ایک دور ہوگا، پھر اس کے بعد ایک فائنل دور ہوگا اور اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ آلموسٹ جو پرپوزلز دونوں طرف سے تھیں، وہ دونوں طرف پاکستان نے فارورڈ کی، ان پہ انہوں نے غور و فکر کیا، اور اس میں ڈیسائیڈ کر لیا کہ کس چیز کے اوپر، پھر اس کے آنسر آئے، پھر پاکستان نے اس کو آگے فارورڈ کیا، اور جس کے نتیجے میں آلموسٹ کنسنسس ڈیولپ تھے۔ 2-4 چیزوں کے اوپر بحث ہوگی، جس میں وہ مان جائیں گی دونوں پارٹیز ایک دوسرے کی نیگوسیشن کے اوپر، آرگومنٹ کے اوپر، اور میرے خیال میں 99% چانسز ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہتری کی طرف چلا جائے گا، جس میں کچھ سیکریفائس ایران کو بھی کرنا پڑے گا، کچھ امریکہ کو بھی کرنا پڑے گا، لیکن اس کے اثرات بڑے گمبھیر ہیں۔ مڈل ایسٹ کے اوپر بڑے دورست نتائج اس کے نکلیں گے۔ ایران کو اپنی ریوائول کے اوپر بھی 8 سے 10 سال لگیں گے، اور کچھ ایسے چیزیں جو ویلز اور جو چیزیں انرجی کے حوالے سے ڈسٹرب ہوئی ہیں، اس کے اوپر بھی ایک کافی عرصہ درکار ہے اس چیز کو ریکنسائل کرنے کے لیے، تو ٹائم تو لگے گا انشاءاللہ، تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ مجھے ذرا ڈیٹیل میں آپ سے ایک بات کرنے کی، یہ بتائیے کہ جو تباہی آئی ہے معاشی منڈیوں میں، آپ آنے والے 5 سالوں میں، 10 سالوں میں یا اس سے زیادہ عرصے میں، کیا یہ آگے ہم کرونا ابھی بھگت نہیں پائے، ابھی بھی اس کے اثرات ہمارے اوپر ہیں، پوری دنیا کے اوپر ہیں، تو ایک یہ اس سے بڑا زیادہ معاشی بحران آ گیا ہے، جس میں تیل بحران بھی ہے اور بھی ایشوز بھی ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کب سنبھلے گی اب، یا نہیں سنبھل پائے گی؟ دیکھیے جی، انرجی کرائسس تو اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس نے، اور اس انرجی کرائسس سے نکلنے میں وقت لگے گا، لیکن پاکستان نے بڑا سمارٹ پلے کیا اس میں۔ اتنی صورتحال کے باوجود بھی پرائسز تھوڑی اوپر ہوئی ہیں، لیکن سپلائی چین میں کوئی جو ہے نا وہ ڈسٹربنس نہیں رہی ہے، بڑا ایزی اویلیبلٹی رہی ہے، اور آج تقریباً 15 سے 20% کے درمیان پرائس نیچے آ گئی، اور 20% مزید نیچے آئے گی۔ جو ہی یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان، تو پرائس 20% نیچے آ جائے گی۔ اس کے اثرات پاکستان میں کم سے کم دیکھیں جائیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا۔ مگر اس ساری صورتحال میں پاکستان اپنی معیشت کو اگر سمارٹ پلے کرے، آج ہم نے سفارتی محاذ پہ تو بڑی کامیابی حاصل کی ہے، ہمیں اب ضرورت ہے اپنی معاشی جو ہے نا چیزوں کو لے کے چلنے کی، ان کی اصلاحات کرنے کی، اور اس محاذ پہ بھی ہمیں ایک بڑی کنٹینیوٹی اور دور رس
جو ہے نا وہ کامیابیاں چاہیے، جس کے لیے بڑی پالیسیز اور بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ وہ پاکستان جس طرح اس وقت صورتحال مڈل ایسٹ کی ہے، اور مڈل ایسٹ کی اس صورتحال میں مڈل ایسٹ کو آنے والے وقت میں 10 سے 15 سال چاہیے اب واپس اپنی سٹیج پہ آنے میں، اور یو اے اسپیشلی اور زیادہ ٹائم لے گا. لیکن پاکستان کو ہم کہاں دیکھیں گے کہ اگر مڈل ایسٹ کی صورت تو بدل گئی ہے، اب وہ نہیں جو پہلے پاکستان کے ساتھ تھی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم معاشی آزادی حاصل کر سکیں گے ان کی امداد کے باوجود؟ دیکھیے جی، دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی اس جنگ کے بعد دنیا کی سیاسی اور جغرافیائی سچویشن ڈیفرنٹ طریقے سے اب سٹڈی کی جائے گی، اور اس کے اثرات بھی بدل جائیں گے. اس میں جو طاقتیں کر رہی تھی انڈیا کی سرپرستی میں اور جو چیزیں تھیں اس کے اوپر بھی خاطر خواہ کمی آئی ہے، اور پاکستان کی اس سفارتی کامیابی اور اس کے بعد پاکستان کی عسکری کامیابی جو پچھلے افغانستان اور انڈیا کے ساتھ ہوئی ہے، اس کی روشنی میں وہ چیزیں کنٹرول میں آ چکی ہیں. اب جو آپ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے معاشی اثرات کیا ہوں گے، معاشی اثرات کے لیے پاکستان کو جس طرح پاکستان نے سفارتی محاذ پہ ایک اچھا سمارٹ پلے کیا ہے، معاشی محاذ پہ بھی ایک اچھا سمارٹ پلے کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو امیجیٹلی اپنی تمام پالیسیز کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک ریکنسیلیشن چاہیے. ہم اپنی جو ہے نا انڈسٹریل پالیسی کو، ایکسپورٹ پالیسی کو، ویلیو ایڈیشن پالیسی کو، ایف ڈی آئی پالیسی کو امیجیٹلی بڑا سٹریم لائن کریں اور اس کے مطابق اس پہ ورکنگ کریں. اور اس وقت ہم اگر گوادر کو بہترین طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو آپ کی جو آلٹرنیٹ ہے جس کے اوپر بڑا پیسہ لگایا ہمارے ہمسایہ ممالک نے اس چیز کو ناکام کرنے میں، کہ ان کی چیزیں جو ہے نا وہ ہو جائیں گی، تو اللہ کی طرف سے ہی وہ ایک بریک وہاں پہ آ گئی اور ہم اس وقت اس کو پک کر سکتے ہیں. چونکہ اب دنیا نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ جس ملک کی سیکیورٹی اسٹرانگ ہے ہم ان کے ساتھ اپنی ٹائز رکھیں گے. اپنی جتنی ٹرانسپورٹیشن ہے یہ سی کے اوپر، جتنے یہ ویسلز اور یہ سسٹم ہے، وہ میرا خیال ہے کہ اب لوگ سیف فیل کریں گے گوادر میں اور کراچی میں. تو اس کے اوپر ایک بڑی واضح پالیسی بنانے کی ضرورت ہے اور اس کی کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے. ایک بڑی پراپر جو کنسرن ٹیم ہے اس کی ضرورت ہے. ہم اپنی پیٹما کا ایک پلیٹ فارم ہے پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچرنگ الائنس، اس کے پلیٹ فارم سے ایک 10 نکاتی ایجنڈا عنقریب پرپوز کر رہے ہیں اپنی ایک پریس کانفرنس میں، جس میں ہم پرپوز کریں گے پاکستان کو کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس 10 نکاتی ایجنڈے پہ عمل کرتی ہے تو آنے والے 5 سالوں میں معیشت جو ہے وہ ایک صحیح ٹریک پہ، جو 70 سے پہلے کا ٹریک تھا، اس پہ چلی جائے گی. اس میں انرجی کے اوپر پاکستان کو بڑے ایک سالڈ سٹیپس لینے پڑیں گے، اور باقی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی سٹیپس لینے پڑیں گے. جس طرح ابھی ہم کیپیسٹی چارجز کے اوپر 2000 سے 2250 2300 بلین تک پے کرتے ہیں ہر سال، ہمیں اس کو ریڈیوس کرنا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد پالیسیز ایسی کرنی پڑیں گی کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے اور ہماری امپورٹ سبسٹیچیوٹ پالیسی کی ضرورت ہے. تو یہ تمام چیزیں مل کے اس وقت ضرورت ہے ان چیزوں کو. اس وقت ہمارا ایک سسٹم پہ کنٹرول ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم یہ پالیسیز کے اندر آئی ایم ایف انوالو ہوتی تھی، ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پاکستان کی اس وقت جتنا بجٹ ہے اس کا تقریباً 47% ہم انٹرسٹ میں پے کرتے ہیں، اور باقی چیزیں جو ہیں ابھی ڈیفسٹ تھا ہمارے پاس 600-700 کے درمیان بلین کا، جو آئی ایم ایف کا پریشر بھی تھا، جس کی وجہ سے پرائسز بھی انہوں نے وہ چیزیں کچھ انرجی پرائسز کے اندر بھی وہ چیزیں ایڈ ان کی ہیں تاکہ وہ پریشر بھی ریلیز ہو اور آگے ہم چل سکیں. تو معاشی طور پہ ابھی ہمیں ایک بہترین ٹیم کی ضرورت ہے، اور بہتر طریقے سے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سمارٹ پلے کرنا پڑے گا اور ہمیں کیش کرنا پڑے گا. جو اس وقت مڈل ایسٹ اس وقت پیچھے چلا گیا ہے، ہم اس کی فرنٹ ڈیسک پہ آ سکتے ہیں، اور اس کو اگر اچھے طریقے سے ہم کیپچر کر لیں تو ہم اس خطے میں ایک بہترین پلیئر بن سکتے ہیں. ظفر صاحب، آپ ایک 2 روز میں پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ سر، ہم نے ایک 10 نکاتی ایجنڈا پرپوز کرنا ہے گورنمنٹ کو کہ بزنس کمیونٹی اسٹیک ہولڈر ہے اس کو ساتھ لیں اور ان نکات کے اوپر سوچیں تاکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہتر لائنز کے اوپر جو ہے نا وہ جا سکے، اور جس میں ہم بڑی کمپریہنسو سپورٹ اگر گورنمنٹ ہم سے مانگے گی اس کی ڈیٹیل میں اس ایجنڈے کی، تو ہم ایک پراپر کمپریہنسو رپورٹ بھی دے دیں گے اور اس میں ہر طرح کی سپورٹ کرنے کو بھی تیار ہیں. کہ جتنی دیر تک اسٹیک ہولڈرز انوالو نہیں ہوں گے پالیسیز کے اندر، جتنی دیر تک آپ اکنامک انڈیپینڈنس کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں، آپ ایک پالیسیز کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں، اور پھر اس کی کنٹینیوٹی میں اس کے لوپ ہول کو آپ کنٹرول کریں اور اس کی امپلیمنٹیشن کریں. اب پاکستان کے اندر R&D بالکل نہیں ہے،
تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز ہم نے پیدا کرنی ہے. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بنا لیتا ہے, وہ چاہے انڈسٹری ہو چاہے ایگریکلچر ہو. تو گورنمنٹ کی کوئی ایڈوائس نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے اور ایکسپورٹ کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے. تو جس سال تھوڑا پرائس زیادہ ہوتی ہے ساری قوم اس طرف چل پڑتی ہے, اگلے سال اس کی پرائس گر جاتی ہے, وہ گندم ہو, وہ آلو ہو, وہ انڈسٹری کے اندر چیزیں ہوں. تو ہمیں امیڈیٹلی R&D پالیسی بنانے کی, اس کی ایک منسٹری بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک پراپر سمارٹ پلے کر سکیں. ہم ریسرچ کریں کہ ہمیں پاکستان کے اندر کس چیز کی کتنی ضرورت ہے, اور پھر انفلیشن بھی کم ہوگی اس سے, اور پھر ہم ایکسپورٹ کون سی چیزیں کر سکتے ہیں. فوڈ سیکورٹی کے ایشو میں پوری دنیا میں ابھی مڈل ایسٹ میں بہت سی ڈیمانڈس نکلیں گی, بڑے یہ ریکنسٹرکشن کی طرف آنا ہے انہوں نے, اور بہت زیادہ چیزیں ہیں. تو اس کو اگر پاکستان اپنے حصے کا شیئر لے سکتا ہے تو اس کے لیے یہ پالیسیز اور یہ سارا اسٹرکچر چاہیے جو ہم پرپوز کرنے جا رہے ہیں. ظفر صاحب, میں یہ سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ 2 سال سینئر نائب صدر رہے لاہور چیمبر کے, اور آپ کے حکومت سے روابط بھی بڑے رہے, حکومتی اداروں سے بھی روابط رہے, FBR سے بھی روابط رہے, بیوروکریسی سے بھی روابط رہے. میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی پالیسی بنتی ہے, جب کوئی بجٹ آتا ہے یا کوئی ٹیکس لاگو کیے جاتے ہیں, کبھی بھی, میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں پچھلے حکومت کو بھی دیکھتا ہوں, میں اگر پچھلے 10 سال کے سسٹم کو دیکھتا ہوں تو کبھی بھی آپ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. اور جب کسی بڑے اسٹیک ہولڈر سے حکومت بات نہیں کرنا چاہتی, یہ کہاں پہ خلا ہے, آپ کو کیوں نہیں اعتماد میں لیتی, ریزنز کیا ہیں, کیا آپ لوگ بکھرے ہوئے ہیں, کیا آپ حکومت کو آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ بڑا خوبصورت آپ نے کویشچن کیا ہے اور بڑا مشکل کویشچن ہے. دیکھیے IMF سے پاکستان تقریباً 25 پروگرام لے چکا ہے. جی جی. جوں اس دلدل میں پھنستے گئے ہیں, جو فیکٹس ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہیں, ان سے ہم دور ہوتے گئے ہیں. ہم پھر انٹرنیشنل جو ہمیں ڈکٹیشن ہوتی تھی ہم اس کے مطابق چلتے تھے. وہ جو کہتے ہیں کہ دیکھیے جو ڈونر ایجنسیز ہوتی ہیں نا, جو فنڈس دیتی ہیں آپ کو, انہوں نے اپنی بیلنس شیٹ کو واضح رکھنا ہوتا ہے کہ آپ اگر لائبلٹی آپ کی کریٹ ہو رہی ہے, ڈیولپ ہو رہی ہے, تو ری پیمنٹس کہاں سے ہوں گی. تو جو ایزی ری پیمنٹس ہیں وہ کموڈیٹیز کو بڑھا کے, جو نیسیسٹیز ہیں اس کو بڑھا کے لے لیتے ہیں. تو جب آپ کے نیسیسٹیز اور آپ کے اپنا فیولز اور آپ کی چیزیں, آپ کی را مٹیریلز مہنگے ہوں گے تو انڈسٹری تو بالکل بند ہونے کی طرف چلی جائے گی. تو جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو اگر آپ اسٹیک ہولڈرز کو گورنمنٹ ساتھ لے گی تو ان کے ساتھ ان کے کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس وہ لبرٹی نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو ریکنسائل کر سکے. وہ لبرٹی نہیں ہوتی کہ ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر امپلیمنٹیشن کر سکے. گورنمنٹ کے پاس وہ لبرٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو کی بات کو مانیں. تو اس لیے وہ جب ان کی بات کو ماننا نہیں تو وہ اگر آپ بیٹھیں گے, آپ کے ڈیفرنسز ڈیولپ ہو جائیں گے, تو وہ پھر ایک انارکی پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. وہ پھر عوام اور حکومت آمنے سامنے آ جاتی ہے. تو حکومت اس چیز کو بائی پاس کرتی ہے اور پھر وہ پالیسیز جو ہے نا وہ انٹرنیشنل ایجنسیز کے مطابق بناتی ہے, ان کی مجبوری ہوتی ہے. اس لیے آج تک یہ سسٹم نہیں ہو سکا. تو اب جس طرح ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آنے والے 5-7 سالوں میں ہم بہتر طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں, تو اب یہ صحیح وقت ہے کہ آپ انوالو کریں اسٹیک ہولڈرز کو. ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں فورسز کے چیف کے ساتھ, انہوں نے انوالو بھی کیا ہے. اور جو پالیسیز جس طرح کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی ہمارے جو ہے نا وہ سفارتی محاذ پہ ہے, اسی طرح کی ہم کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی جو ہے نا وہ فورسز اور گورنمنٹ کی مل کے معاشی محاذ پہ بھی چاہتے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جی ہمارے جو جرنیل ہیں وہ سرحدوں کے محافظ ہیں, اور انہوں نے بہت خوبصورت اس فریضے کو نبھایا ہے, اور پوری قوم کو ان پہ فخر ہے. تو ہم پہ بھی ٹرسٹ کریں, ہم اکانومی کے جرنیل ہیں, ہم پہ اگر آپ ٹرسٹ کریں گے تو ہم بھی اس چیز کو بڑی خوبصورتی سے نبھائیں گے, اور ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. لیکن ہمیں آپ ایک موقع دیں بزنس کمیونٹی کو. اور اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایک پیج پہ ہونے کے, جس طرح آج تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہوتی ہے تو ملک چلتا ہے, تو جتنی دیر تک ساتھ میں تیسرا پیج آپ شامل نہیں کریں گے, جو بزنس کمیونٹی ہے, جو معیشت کے جرنیل ہیں, ان کو آپ شامل نہیں کریں گے, اتنی دیر تک آپ کسی طرح کی معاشی کامیابی اور انڈیپینڈنس حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ضروری ہے, اب وقت آ گیا کہ اس چیز کو بھی ساتھ میں اٹیچ کیا جائے. ظفر صاحب, معاشی تھنک ٹینک ہے جو پاکستان کو, اس میں اب تاجروں کو رول کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں معاشی تھنک ٹینک ایسا جو پرائیویٹلی بنے ہوئے ہیں, جس طرح پاکستان بزنس کونسل ہے, چیمبرز ہیں, فیڈریشن ہے, جی جی, وہ اس طرح کے ہیں. تو وہ اپنے اپنے لیول پہ اپنے اپنے ایشوز کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. پاکستان بزنس کونسل اپنے ایشوز, جو اس کے ٹاپ لیول کے انڈسٹریلسٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے ایشوز کو فریم کرتے ہیں. وہ جنرل پبلک کے ایشو کو فریم نہیں کرتے ہیں. جو انڈسٹری اس میں شامل ہے ان کے ایشوز کو فریم کرتے ہیں. وہ پاکستان کے ایشوز اس میں فریم نہیں ہوتے. اس طرح فیڈریشن کے اندر جو ایسوسیشنز بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے یا جو اسٹیک ہولڈرز وہاں ہوتے ہیں, آفس بیئررز, وہ اپنے ایشوز کو فریم کرتے ہیں اور اس کے اوپر بینیفٹ لیتے ہیں.
جو چیمبرز ہیں اس جس ایریا کی انڈسٹری ہے، مثلا سیالکوٹ ہے، وہاں پہ جو ایک اسپیسیفک انڈسٹری ہے اسپورٹس کی اور ٹینڈی کی، اس کو وہ فوکس کرتے ہیں. فیصل آباد میں ٹیکسٹائل ہے، اس کو فوکس کرتے ہیں. تو اس لیے ہر یہ جو تفریق بنی ہوئی ہے، ایک مین باڈی ہمیشہ گورنمنٹ ہی بنا سکتی ہے، گورنمنٹ ہی کمپائل کر سکتی ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کو. یہ جو پاکٹس میں نے ابھی مینشن کی ہیں، یہ وہ چنک ہیں جو اپنے اپنے سٹیکس کو واش کرتے ہیں، جو اپنی اپنی انڈسٹری کو، اپنی اپنی چیزوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ جنرل ایک اوورال ریپرزنٹیشن نہیں بنتی ہے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی ریپرزنٹیشن لے کے اس کو کمپائل کرے. اور وہ ٹیم ابھی تک گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، وہ تھنک ٹینک نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے. تبھی یہ سٹیک ہولڈر جو ہے نا وہ ایک پیج پہ آئیں گے. تو اب 3 لوگ ایک پیج پہ آئیں گے تو یہ ملک معاشی طور پر ترقی کر سکتا ہے. جب تک تیسرا پیج آپ کا خالی ہے، آپ صرف جناب پولیٹیشین، گورنمنٹ کو اور فورسز کو، ایک اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیج پہ سمجھتے ہیں، تو تیسرے پیج کو ہمیشہ بھول جاتے ہیں. تو میں اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ اس تیسرے پیج کو شامل کریں گے تو آپ معاشی لیڈر بن سکتے ہیں، معاشی انڈیپینڈنس لے سکتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ 5 سے 7 سال میں اگر ہم اپنے لوپ ہولز کو کنٹرول کریں اور اس سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیں تو ایک اچھی پوزیشن پہ جا سکتے ہیں. ظفر صاحب، آپ نے ایک پیج کی بات کی اور آپ نے ابھی تمام تنظیموں کے مسائل بھی بتا دیے کہ جب 20 مسائل جائیں گے حکومت ڈیفینیٹلی وہ کس کی سنے گی، کس کی نہیں سنے گی. ایک ایجنڈا کیوں نہیں بن سکتا؟ ایک ایجنڈے پہ بات کیوں نہیں آپ لوگ کرتے؟ ایک ایجنڈے پہ تاجر برادری کیوں نہیں اکٹھی ہوتی؟ ٹھیک ہے، ہر ایشو کے، ہر صوبے کے، ہر ضلع کے اپنے اپنے مسائل ہیں، وہ ظاہر مسائل کی بات کریں گے، لیکن ایک ایسا ایجنڈا بھی تو ہے کہ جس پہ حکومت آپ کی بات سنے. سر ایسا ممکن نہیں ہے. دیکھیے، آپ اب میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ کو اگر میڈیکل کی چیزوں کو آپ کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تو آپ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے، تو میڈیکل ٹیم ہی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. یا معاشی طور پہ جو ہے بزنس مین وہ کر سکتے ہیں جو بات وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. جو انجینئر ہے وہ انجینئر کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. جو امپورٹر ہیں وہ امپورٹ کے ایشو کو ہائی لائٹ کریں گے. ایکسپورٹر ایکسپورٹ کے ایشو کو ہائی لائٹ کریں گے. ٹریڈرز کے اپنا ہے، ایس ایم ای کے اپنے ایشوز ہیں، پھر علاقائی انڈسٹری کے اپنے ایشو ہیں وہاں پہ. تو یہ ساری چیزیں کمپائل، ہر بندہ اپنے مسائل پیش کرتا ہے، اور میں آپ کے مسائل کو اجاگر نہیں کر سکتا جتنا آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اس کو کمپائل کرنا حکومت کا کام ہے. وہ تھنک ٹینک نہیں ہے حکومت کے پاس جو ان سارے لوگوں کو بٹھائے، ان کے ایشوز لے، اس کو ان کے ایشو فریم ہو جائیں تو اس کو کمپائل کرے، پھر اس کا ایک یونانیمس ڈیسیژن لے اور سب چیزوں کو فریم کرے. وہ اس چیز کی کمی ہے. ظفر صاحب، آپ نے ابھی انڈسٹری کے بند ہونے کی بات کی. یہ بتائیے کہ انڈسٹری کے بند ہونے میں ایف بی آر اور ہماری بیوروکریسی کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیے جی، اداروں کا خاص کرپشن تو بہرحال ہے، اور بہت زیادہ کرپشن ہے. اور دیکھیں، بیوروکریسی ایک پارٹ ہے اس کا، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیشین ہیں، جو حکومتی عہدیداران ہیں، وزراء ہیں، ان کی شاید اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جن محکموں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ان کی وہ انڈر کیپیسٹی ہونے کی وجہ سے اس کو بیوروکریسی چلاتی ہے. اور بیوروکریسی پھر اپنے انٹرسٹ بھی واچ کرتی ہے، اور اس میں کرپشن کے بھی عنصر آ جاتے ہیں. تو اس لیے وہ صحیح پالیسیز نہیں بن پاتی ہیں اور اس کے صحیح نتائج نہیں نکل پاتے. اسی طرح جو دوسرے معاملات ہیں اس میں ایف بی آر ہے. ایف بی آر کے اندر بھی آج 27,000 سے زیادہ امپلائیز ہیں. 6-7 ہزار امپلائیز کی ضرورت ہے. باقی صرف کرپشن کی بنیاد پہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو جتنے کا آپ 14,731 ارب کا آپ کا ٹیکسیبل بجٹ ہے، تو اس سے تقریباً 17-18 ہزار ارب کی کرپشن اسی کے اندر ہے. تو ان چیزوں کو آپ جب تک کنٹرول نہیں کریں گے تب تک تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ جب کرپشن آ جاتی ہے تو پھر میرٹ ختم ہو جاتا ہے. جہاں میرٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر لوگ ڈسہارٹ ہوتے ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا ہے. انڈسٹری ہو جائے، کوئی بھی چیز ہو جائے، جب انصاف ایک جگہ سے نہیں ملے گا تو لوگ موو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ معاشرے تباہی کی طرف جاتے ہیں. جس طرح ساری میکسیمم انویسٹمنٹ جو تھی وہ پاکستان سے وہ مڈل ایسٹ میں اور اسپیشلی یو اے ای میں چلی گئی. اور اب یو اے ای میں چونکہ وہ ایک ون سائیڈڈ تھا، وہ صرف اکانومی کی بیس پہ وہ ملک چل رہا تھا، نہ ان کے پاس سیکیورٹی ہے، نہ فوڈ سیکیورٹی کے ایشو تھے، وہ ہر چیز پرچیز نہیں کی جا سکتی. اور سب سے بڑی بات آج کے دور میں اور آنے والے وقت میں سیکیورٹی سب سے بڑے ایشوز ہیں. تو پاکستان جیسا سیکیور ملک آپ دیکھیں گے خطے میں کوئی بھی نہیں ہے. ہر کسی کو مسائل کا سامنا ہے، لیکن فخر سے ہم رات کو سوتے ہیں.
اور صبح سکون سے اٹھتے ہیں. کبھی ہمیں مسائل نہیں, اس جنگ کے دوران بھی ہمیں ایک دن بھی فیل نہیں ہوا کہ ہماری قوم جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے, ماں سوائے آپ کو یہ انرجی کے یا پیٹرول کے اور گیس کے. تو اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ گورنمنٹ ایسی فرینڈلی پالیسیز دے, وہ انویسٹمنٹ بھی واپس آئے اور لوگ اس سے دل جمعی سے انویسٹمنٹ کریں اور بزنس ایکٹیویٹیز انوالو ہوں. جب صحیح پالیسیز آ جائیں گی, صحیح ٹیمز ہوں گی, آپ کو سپورٹیو ڈپارٹمنٹ کام کریں گے, تو آپ کی اکانومی تبھی بوسٹ کر سکتی ہے, تبھی انڈسٹریلائزیشن ہو سکتی ہے. جب تک آپ کو ڈی مورلائز کیا جائے گا, آپ کو ڈی گریڈ کیا جائے گا, آپ کو بلیک میل کیا جائے گا, اس وقت تک یہ سسٹم چل نہیں سکتا ہے. پاکستان میں اس چیز کو اب آنے والے وقت میں ہم نے کنٹرول کرنا ہے, تبھی ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک مختصر سوال یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ چھوٹا انویسٹر بڑا انویسٹر بڑھ جا رہا ہے, اس کو واپس کیسے لایا جائے؟ سر ابھی چینج ہو گیا نا پیرامیٹرز. اب جو انویسٹر باہر جا رہا ہے اس کو باہر سیکیورٹی نہیں ہے. جی, پہلے بھی سیکیورٹی نہیں تھی, بینگ اے پاکستانی آپ کی 30 نسل بھی باہر بیٹھی ہے تو وہ کہیں گے یہ پاکستانی ہے اور آپ پاکستانی آتے ہیں. لیکن جو فائنینشیل سیکیورٹی ایک آپ فیل کر رہے تھے مڈل ایسٹ کے اندر, وہ ختم ہو گئی ہے. دوسرے ملکوں میں بھی ختم ہو گیا. اب یورپ میں جائے نا, وہاں ڈیزل اویلیبل ہی نہیں ہے, پیٹرول بھی نہیں ہے, لائنیں وہاں لگی ہوئی ہیں. یورپ میں کبھی ایسا فیل کیا آپ نے؟ انڈیا میں بہت لائنیں تو انڈیا تو خیر بالکل ہی ایک نیگیٹو چیز میں چلا گیا نا. ان کی تو حکومت ہی نااہل تھی اور انہوں نے تو کوئی پلاننگ, کوئی اسٹریٹجی, ماں سوائے پاکستان کی مخالفت کی ان کی کوئی پالیسی اس حکومت میں نہیں چل رہی ہے. اور پاکستان کی مخالفت میں وہ بری طرح مار کھا رہے ہیں. تو ان کی پالیسی, ان کی اسٹریٹجی, ان کی پلاننگ اس کی عوام کے بالکل خلاف ہے. وہ تو اب لاسٹ ہونے کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا اس کی ریاستیں علیحدہ ہونے کے چکر میں ہیں, حکومت کو چھوڑنے کے چکر میں ہیں, اور بڑا وہاں پہ کرپشن بھی بڑی حد تک پڑی ہوئی ہے, اور وہاں پہ جو ریگنگ ہے الیکشن کے اندر اس کی بھی پلاننگیں ہیں. اور وہ تو ایک بلاسٹ کنٹری اب وہ کنٹری اس نہج پہ چلا گیا ہے جس کو ہمیں ڈسکس نہیں کرنا. اب پاکستان اس سٹیج پہ چلا گیا ہے جو اب ہم اوپر کی طرف دیکھیں. ایک وقت تھا کہ انڈیا ہمیں کمپٹیشن میں نہیں لاتا تھا, آج انڈیا ہمارے کمپٹیشن سے آؤٹ ہو گیا ہے. انڈیا کی ایکسیپٹیبلٹی دنیا میں اب اس کے بے نقاب ہو چکے ہیں. ان کے جو نیگیٹو عزائم تھے ان کی حکومتوں کے, ہندوتا اور ہندوازم اور وہ ساری چیزیں جو ان کی وہ ایک شدت پسندی تھی, وہ سامنے آ گئی. اور پاکستان کی ایک پوری دنیا میں امن کی کاوشیں اور کوششیں اور ایک بہترین صلاحیتیں جو ڈیفنس کی ہیں وہ سامنے آئی ہیں. تو دنیا اب ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ یہ ایک چہرہ تھا جو وہ ایک نیگیٹو ریپرزینٹ کرتے تھے تھرو میڈیا. اب چونکہ انڈیپینڈنس آ گئی ہے, سوشل میڈیا ہے اور حقائق کو چھپانا بڑا مشکل ہے, تو اس صورتحال میں ہمیں ایک تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے نا وہ اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. تو آپ دیکھیے گا کس طرح بوم کرتی ہے. ظفر صاحب, پروگرام کے آخر میں آپ سے ایک دو سوال ٹریڈ باڈیز کے بارے میں کرنا چاہوں گا. آپ کا تعلق پاکستان پیاف کے ساتھ ہے, اور پیاف اس وقت سب سے بڑی جماعت کے طور پہ لاہور چیمبر میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اپوزیشن کی بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جی کہ چیمبر تباہ ہو گیا, چیمبر کے مسائل تباہ ہو گئے, اور مسائل کی طرف توجہ نہیں دے رہے. چیمبر کی سیاست نے چیمبر کو ختم کر دیا ہے. ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اپوزیشن کہاں کھڑی ہے, ان کا موقف کہاں تک درست ہے. دوسرا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ 2026 انتخابات کا سال ہے اور ابھی سے انتخابی ماحول بن گیا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر سب سے پہلے تو یہ پراپوگنڈا تو ہمیشہ اپوزیشن کرتی ہے, کوئی بھی, چاہے امریکہ ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے ملک ہو, چاہے سیاست کے چھوٹے پلیٹ فارم ہوں, چیمبرس ہوں. پچھلے 25 سالوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ پیاف نے بڑی انتھک محنت کی ہے, اور آنے والے میری آپ مثال لے لیں, میں نے کتنی محنت کی وہاں پہ, اور جی بالکل, کوئی شک نہیں, محبت کی لوگوں نے اور ہماری پارٹی کو جتوایا. اس وقت ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں فہیم ارمان سہگل صاحب بڑے پازیٹیو اور بڑی انتھک محنت کرنے والے بندے ہیں. بہت سی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ ہاٹ لائن پہ ہیں, ہر چیز کی ریکمنڈیشن وہ دیتے ہیں. بڑی بریک نظر ہے اس لاہور چیمبر کی ایگزیکٹو کمیٹی کی ٹیم کی, اس کو جو لیڈ کرنے والے ہیں میاں انجم نثار صاحب ان کی, اور بہت ہی پازیٹیو ایک پلے ہے. اس وقت چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہیں, پیاف کے لیول کی کوئی پارٹی, کوئی اپوزیشن تنظیم آپ کو پتہ نہیں ہے, تمام چھوٹی پاکٹس ہے, چاہے وہ ہمارے الائنس میں ہیں, چاہے وہ ہماری اپوزیشن میں, اور سب کی نظر میاں انجم نثار صاحب اور ان کی پیاف پہ ہے. آنے والے وقت میں ہمیں کوئی اس میں نہیں چیز نظر آتی ہے کہ کوئی ہمارے لیے مسائل کھڑے کرے گا, اس لیے کہ ہم سے بہتر خدمت نہ کسی نے کی ہے, نہ کوئی کر سکتا ہے, نہ کسی کے پاس ایجنڈا ہے, نہ کسی کے پاس ٹیم ہے, نہ کسی کے پاس پلاننگ ہے, صرف اقتدار کی ہوس ہے. انجم نثار گروپ کو کوئی اقتدار کی ہوس نہیں ہے, وہ ڈیزرو کرنے والے لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں. جو کوئی بندہ نیگیٹو آ جاتا ہے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں اور پھر اس کو سین سے آؤٹ کر دیتے ہیں. تو آنے والے وقت میں میاں انجم نثار صاحب نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ انتھک محنت والی, ویژن والی, ڈیسنٹ ٹیم آئے گی جو خدمت کر سکے. کوئی چور بازار, کوئی آستین کے سانپ, کوئی پاکٹس, کوئی جو ہے نا وہ پیچھے سے آنے والے چور بازاری سے آنے والے لوگوں کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے. وہ جتنی مرضی چاپلوسی کر لیں, جتنی مرضی ٹی سی کر لیں, ان کا کوئی مقام نہیں ہے. وہ ایک دفعہ ہارتے ہیں, پھر چپٹ پڑتے ہیں اقتدار کے لالچ میں, پھر کوشش کرتے ہیں منافقت کی, پھر وہ پیچھے چلے جاتے ہیں.
تو اس طرح کے مسائل ہمیں چیمبر کے اندر آپ کو دیکھنے میں ملیں گے جو نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں. جو اپوزیشن کی پارٹی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ انجم نثار صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو جائے, لیکن ہم صرف ان کو ساتھ لیتے ہیں جو میرٹ پہ کام کریں گے, جو بزنس کمیونٹی کو صحیح ریپرزینٹ کریں گے. ہم صرف ان کو ساتھ لیں گے جو حکومت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسائل جو ہے نا سامنے رکھ سکتے ہیں, اور جو ان کے سلوشن کے لیے ایک بہترین ٹیم دے سکتے ہیں. اور وہ پیاف کے علاوہ لاہور کے اندر کوئی پارٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ کوئی مقابل نہیں ہے الحمدللہ دور تک, بلکہ بہت دور تک. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. ظفر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.